الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنی رحمت کی نظر، اپنی شفقت کی نظر ہمیں عطا فرمائی، اور ہم اس کا نام لینے کے لیے، اس کا پیارا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے وقت اور ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اس عمل کو پوری امت کی طرف سے قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جی، آج کل ہم عبادتیں بہت کر رہے ہیں، اذکار بھی بڑے کر رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور وظائف بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے کون سا ذکر، کون سی تسبیح کس نماز کے بعد۔ لیکن تھوڑا سا ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ اس رو میں ہم بہتے جائیں اور ذکر پہ اور ہر چیز پہ پوری توجہ کریں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ڈرینیج پائپ کھلا ہو اور وہاں سے یہ ہمارے اعمال ڈرین ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا دائیں ہاتھ کا فرشتہ ان کو لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ یو ایس بی یا یہ جو فائل ہے ہماری قیامت کے دن ہمارے حق میں کھول دی جائے گی۔ لیکن کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈرین ہو رہے ہوں۔ آج ہم اپنے ان چھیدوں کا اندازہ لگائیں گے، ہمارے دامن کے وہ ہول، ہمارے وہ ڈرینیج پائپ جہاں سے ہماری نیکیاں ڈرین ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ہم نے تو بڑی باتیں کی تھی، ہم نے تو بڑے اذکار کیے تھے، اور ہمارے جسم کا ایک ایسا ٹکڑا، گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا جو ہماری سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہو، اور وہ لوتھڑا جسے خیر کے لیے استعمال کریں تو اس کے خیر سے بول نکلیں، اگر برائی کے لیے استعمال کریں تو وہ ہمارے سارے اعمال کو اریزر کی طرح، جس طرح اریزر یا وہ ڈیلیٹ کا بٹن آپ بیک اسپیس کا کی بورڈ پہ آپ ہٹ کرتے ہو تو سارا کچھ مٹ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ زبان کا جو ٹکڑا ہے نا ہمارے وجود کے اندر، اس کے بارے میں آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں، پھر آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ حضرت لقمان، قرآن میں ان کے نام سے سورت ہے، دانا ترین شخص تھے، بہت بڑی ہستی ہیں، اور ان کے غلام تھے حبشی۔ ان سے انہوں نے کہا، ان میں بڑی حکمت تھی غلام میں۔ یہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھی بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں، چن چن کے ہیرے موتی مالائیں اپنے آس پاس رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت کا جو پورے جسم میں بہترین ٹکڑا ہے نا وہ میرے پاس لے آئے۔ تو وہ پتہ ہے غلام کیا لایا؟ دل اور زبان۔ اچھا، ایک دفعہ پھر انہوں نے بکری ذبح کروائی اور انہوں نے کہا کہ اس کا برا ترین حصہ کاٹ کے میرے پاس لے آؤ۔ خادم پتہ ہے کیا لایا؟ پھر وہی دل اور زبان۔ آپ نے جواب دیا کہ دل اور زبان اگر دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر عمدہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر برا کوئی عضو نہیں ہے۔ اب زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر، نیکی، جائز باتوں کے لیے استعمال کرنا، ورنہ چپ رہنا، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں بے حکی میں ہے کہ اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تسبیحات اذکار پہ بھی بڑا زور دیتے ہیں اور باتیں بھی بہت زور و شور سے کرتے ہیں۔ ایون کسی کے ہاں سے افطاری آ جائے تو ہمیں اس میں تھوڑی سی تیز مرچ برداشت نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے مرچیں ذرا تیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ محبت اخلاص کا اظہار کیا، پکایا، پھر ڈراپ کیا۔ کتنا مشکل کام ہے، باہر نکلنا، جیکٹ پہننا، شوز پہننا، گاڑی گرم کرنا، سٹارٹ کرنا، لے کے جانا، پھر پتہ چلے پرس اندر بھول گیا، لائسنس لینے جانا، اتنی ساری مشقتوں کے بعد گروسری سے لے کر پہنچانے تک، اور آپ نے ایک لفظ میں اس کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر کے رکھ دیا۔ لہٰذا طریقہ کیا ہے؟ بعض بزرگ جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو چپ کر روزہ رکھواتے ہیں۔ نہ تو میں بزرگ ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن پلیز رمضان میں اگر ہم چپ کر روزہ تھوڑا سا رکھ لیں تاکہ جو ہماری نیکیاں ہو رہی ہیں وہ ضائع تو نہ ہو جائے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سمنتا نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں۔ اور
پھر آپ کو حدیث پتہ ہی ہے کہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں دھکیلے جائیں گے. اب اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. ایک چھوٹا سا ٹپ ہے، مجھے زندگی میں اس نے بہت فائدہ دیا ہے. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں زبان دی ہے خیر کے بول بولنے کے لیے دیا یا پھر خاموش رہنے کے لیے دیا. جب بھی میں کوئی بات کسی سے کر رہی ہوتی ہوں، مینس کے ہسبینڈ سے، بچوں سے، فیملی سے، تو میں اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ گمان کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تلبسہ دعویٰ نہیں ہے، سوچنے کی کوشش کرتی ہوں، ایک پاز لیتی ہوں کہ کیا میری اس بات سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا کرنے سے؟ کیا میرا دائیں سائڈ والا فرشتہ مصروف ہوگا یا میں بائیں والے کو مصروف کر رہی ہوں؟ یعنی کہ خیر ہے یا برائی ہے، کون سا بزی ہو جائے گا میرا ریکارڈ بنانے میں؟ اور کیا میری بات کرنے سے میرے ہسبینڈ، میرے بچوں کو کوئی فائدہ ملے گا؟ موسٹلی اس کا آنسر ہوتا ہے نو. اگلے کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں. تو پھر میں کہتی ہوں کرنے کا فائدہ. ٹھیک ہے، ہر بات جو آپ بولیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دائیں بائیں میں ریکارڈ ہو رہی ہے. کیا اس کا کوئی فائدہ آپ کو ملے گا، یا جس سے آپ کر رہی ہیں اس کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اگر آپ نے کہہ دیا مرچیں تیز ہیں تو کیا کسی کو کوئی فائدہ ہوا؟ نقصان ہی ہوا نا. وہ بھی آپ کا اپنا کہ دائیں بائیں سائڈ والا فرشتہ فوری طور پہ اس کو لکھنے لگ گیا کہ اس نے اپنے دوست کی مہمان نوازی میں سے کیڑا نکالا ہے، کمی کوتاہی بیان کی ہے. اور پتہ ہے جو ریسرچ کہتی ہے کہ بندہ جو ہے نا اگر 10 گھنٹے جاگتا ہے تو اس میں سے 3 گھنٹے 20 منٹ وہ بولنے میں صرف کرتا ہے. اور ہم 1 منٹ میں اپنی زبان سے 50 الفاظ بولتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ 1 منٹ میں ہم 50 الفاظ بولتے ہیں تو 1 گھنٹے میں 9000 لفظ بولتے ہیں. اور ہم پورے دن میں 3 گھنٹے 20 منٹ جو بولتے ہیں نا، اس سے تقریباً 30,000 الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح، یہ تو سالوں میں کروڑوں تک تعداد جاتی ہے، اور پھر 60 سال کی عمر میں اربوں تک ہم لفظ بول جاتے ہیں، ملینز. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان کی زبان سے بات نہیں نکلتی مگر اس کے لیے ایک نگہبان، ایک گارڈ تیار بیٹھا ہے جو اس کی ہر بات کو لکھ رہا ہے. سوچیں تو صحیح، عمر بھر کے ان کروڑوں لفظوں میں سے ہر لفظ کا ہمیں جواب دینا ہے. اور وہ دن ٹلے گا نہیں، کوئی مہلت اس میں نہیں ملے گی. اس لیے تولنا اور بولنا ہے. بچپن میں پڑھا تھا نا قاعدے میں، پہلے تولو پھر بولو. سمجھ نہیں آتی تھی، اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ جو ہماری زبان کی لغزشیں ہیں نا، یہ ہماری قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہیں. یہ بول ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کسی مرہم سے، کسی سٹیچنگ سے سیے نہیں جا سکتے. اور اس زبان کو آپ ایسے لے لیں جیسے کوئی وائلڈ اینیمل ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑیں گے تو یہ لوگوں کو کاٹ جائے گا. شیر ہے یہ، کوئی جیتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں لحاظ کر رہی ہوں اس زبان کا، اس کو کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے اگر یہ بے لگام ہو تو. اور کبھی بھی اپنی زبان کی تیزی اپنے ان پہ نہ آزمائیے گا جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا. آپ کے پیرنٹس جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو کمزور پڑنے لگتے ہیں. میرے پاس کتنی خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیزی کرتا ہے، ہمارا دل جلا دیتا ہے. ماں باپ کے سامنے قرآن کہتا ہے اف نہیں کرنا، سی بھی نہیں کرنا، سی بھی نہیں کرنا، اور آپ ان کے سامنے آواز ریز کرتے ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے روزے، نمازیں، ذکر سب ڈرین ہو رہا ہے. انہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، لفظ دیے انہوں نے آپ کو. آپ ان پہ اپنے لفظ آزما رہے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے فلیکسز ویک ہو گئے ہیں. انہوں نے آپ کو قوت دی، آپ جو کڑیل جوان ہوئے ہو ان کے دیے ہوئے ہو. لہٰذا آپ یہ سمجھیں ہر وقت میرے سمیت کہ ہم اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جو ہی ہم بولیں گے ہم پہچانے جائیں گے ہم کیا ہیں. یعنی مٹھی بند ہے تو 1.25 کی ہے، کھل گئی تو 0 تیلے کی ہو جائے گی. اگر زبان آپ کی میٹھی ہے، آپ یقین کریں، وہ میں کہا کرتی ہوں نا کہ میٹھی زبان والے کی کڑوی مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا.
تو یہ جو میٹھی زبان ہے بہت سے دشمنوں کو دوست بنا لیتی ہے. اور بولنے میں احتیاط، اتنی احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم ہر وقت زبان کے خود نگہبان بنے بیٹھے ہیں. آپ خود سوچیں نا، اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے ایک ایک لفظ کو ٹی وی کیمراز اور ریکارڈر، اب ہمارے گھر میں وہ الیکسا پڑی ہوتی ہے جس کو ہر چیز وہ ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کے فون میں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا بگ باس از واچنگ، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ہم کتنی محتاط ہو کے بات کرتے ہیں کہ نہیں 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 اس کو ان پلگ کرو بھائی، ٹھیک ہے نا، اپنی سیفٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے دائیں بائیں میرے رب نے ہماری پیدائش کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیے ہیں جو نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، جن کی پاور اتنی ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے، جو ہمارے دلوں کی سوچوں گمانوں سے بھی واقف ہیں. اللہ پاک نے ان کو ریچ دی ہوئی ہے، یہ میرے رب کی دی ہوئی پہنچ ہے ان کی. اور ہم جو ہیں ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ہم اکیلے لگے میں، کون سا کوئی سنتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جتنا قابو کریں. اب کیسے قابو کریں، کیا کریں، یہ ہے نا، یعنی یہ جو ہمارے لائیو کیمراز ہیں ہمارے کندھوں پہ، یعنی یہ ہماری ہم کہتے ہیں ہماری بڑی پرائیویسی ہے، یہ پرائیویسی ہے ہماری. دو مخلوقات میں سے بہترین، یعنی جن کی سننے دیکھنے کی سب حیثیات بڑی تیز ہیں، وہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنی زبان کو روز کوئی ذکر ہدیہ کرنا ہے. جو جسم کا پارٹ بیمار ہو نا، قابو نہ آئے، اس کو ہدیہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی ایک تسبیح، آپ کہیں کہ اللہ کریم میں اپنی اس زبان کو ہدیہ کرتی ہوں، اللہ کریم اس کے زہر، اس کی برائی، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھیے گا اور میری نسلوں کو محفوظ رکھیے گا، اور اس کے شر سے میرے آس پاس والوں کو محفوظ رکھیے، میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں کو محفوظ رکھیے گا، کیونکہ یہ درندہ ہے نا، کانٹ کھائے گا اور ایسا زخم لگائے گا جو کبھی بھرے گا نہیں، جو کبھی منجمد نہیں ہوگا. لہٰذا اس کو صدقہ کیا کریں. ایک تو اس کو ذکر ہدیہ کریں، ٹھیک ہے، گفٹ کریں اپنی زبان کو. دوسرا، اس زبان کا صدقہ بھی دیں، کوئی کوائن، کوئی بل اس کے اوپر سے واریں اور اسے صدقے کے ڈبے میں ڈالیں اور کسی ضرورت مند کو دیں کہ اللہ سونے اس کے شر سے مخلوق بچی رہے. اور یہ نہیں کہ ہم خود اپنی زبان کا دیں، کسی دوسرے کی زبان خراب ہے گھر میں، شوہر، بیوی، ساس، بچے، آپ ان کی زبان کو بھی ہدیہ کریں. دوسروں کو بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے بیہاف پہ بھی کر سکتے ہیں، اور صدقہ بھی دوسروں کی زبان کا دے سکتے ہیں. آپ خود سوچیں نا کہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، آپ زبان کا صدقہ دے رہی ہیں، آپ کو لگے اوئے ہوئے ہوئے یہ بات کرنے پہ مجھے $5 دینے پڑ گئے، اگلی دفعہ آپ احتیاط کریں گی؟ انشاءاللہ کریں گی. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا صدقہ روزانہ دیں. اور صحابہ اکرام تو بہت محتاط تھے، بہت محتاط تھے. اگر اب ان کی حیات طیبہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر جواب نہیں دے رہے تھے، وہ برا بھلا کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جب وہ آدمی بہت ہی شوخا ہو گیا، بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق کسی بات کا ہلکا سا جیسے جواب دینے کی کوشش کی اس کو کہ بھئی یہ آپ غلط کہہ رہے ہو. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چل دیے، اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری وہ تو قطعی طور پہ برداشت نہیں. حضرت ابوبکر جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے اس کی بات کا جواب دیا تو شیطان بیچ میں آ کودا اور فرشتہ چلا گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیں جب ہم خاموش رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے اچھے کرارے جواب دیے، نہیں 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 نہیں، وہ شیطان بیچ میں جمپ کرتا ہے. جب تک آپ خاموش رہتے ہیں اللہ پاک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو آپ کے بیہاف پہ دوسروں کو کلیریفیکیشن دے رہا ہوتا ہے. اور زبان کا مقصد کیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو،
کیونکہ حدیث مبارکہ ہے ذکر اللہ کے لیے ہے اور کثرت کلام کے لیے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو کسی لاجک سے ہمارے ساتھ لگایا ہے، خیر کے کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم قلبی ذکر کرتے، ہم جوہری ذکر کرتے، لیکن ہم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برف کی طرح ہمارے اعمال گھل جائیں قیامت تک۔ اس ہم نے روٹس پہ جاننا ہے، روٹس پہ جاننا ہے، اور اگر ہم اس کا دھیان نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں اور یہ آفت زبان کی ہمیں لے جائے بلا وجہ بحث مباحثہ، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں۔ پلیز کوئی بحث نہ کرے، خاموشی سے بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیں، بے فائدہ چیزوں، کیونکہ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے بے فائدہ باتوں میں مشغول ہے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیرے کو چھوڑ کے، اس کی قوت ہے، وہ ہیرے حاصل کر سکتا ہے، ڈائمنڈ، لیکن وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھا رہا ہے بیک یارڈ سے۔ یہ تو وہی ہے نا کہ ہم باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دوزخ کی گہرائی میں گر جاتا ہے، یعنی ہماری کوئی ایک بات ہمیں اتنی گہری دوزخ میں لے جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو اتنا قابو کرنا ہے، اتنا قابو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کسی دوسرے کا تو ذکر ہم کریں ہی نہ۔ یہ جو تھرڈ پارٹی کا بیچ میں ایڈ کرتے ہیں نا ذکر، اس سے پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں، جب ہم دوسرے بندے کا غیر حاضر بندے کی بات، اور ہماری زیادہ تر باتیں غیر حاضر بندے کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اب اعمال کیا کریں؟ ایک تو اپنی زبان کو ہم ہدیہ دیں، ٹھیک ہے، اس کا صدقہ نکالیں، جو کوئی اور اگر برائی کر رہا ہے اس کے بیہاف پہ بھی ہم صدقہ دے سکتے ہیں، اس کی زبان کو بھی سورت کوثر کا ہدیہ دیں، سورت اخلاص کا ہدیہ دیں، صرف ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ قل والخد پڑھ کے ہدیہ دے دیں تو انشاءاللہ ان کی زبان بندی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ میں آپ کو اذکار 3 بتاتی ہوں جو مجرب ہیں بہت، اگر کسی کی زبان قابو میں نہیں ہے یا ہماری اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے کسی بچے کی نہیں ہے، کڑوی ہے زبان، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے؟ اللہ پاک کا ایک نام ہے یا اللہ یا مانیو، بچیاں جو ہیں اس کو اسکرین پہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گی۔ یہ وہ اللہ پاک کا نام ہے جس کو اگر بندہ پڑھے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، زبان چلا رہا ہے، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی مزے کی، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی اچھی دلیل، اشفاق احمد اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو بڑی سٹرونگ دلیل آتی ہے، بڑا اچھا جواب آتا ہے، آپ جواب روک لیتے ہو، بندہ بچا لیتے ہو، یہ اصل فتح ہے، آپ جواب روک لو، ہولڈ کر لو یہ۔ اور ویسے بھی اگر ہارش آرگیومنٹ سافٹ ورڈ میں آپ دے دو تو آپ اچیو کر لو گے، لیکن اگر سافٹ آرگیومنٹ ہے لیکن آپ کے لفظ ہارش ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو یا اللہ یا مانی ہو ہے نا، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ مانی ہو اللہ پاک کے جو نام ہے نا، اس میں وہ تاثیر ہے کہ ہلاکت کے اسباب کو روکنے والا، تباہی اور بربادی کے اسباب کو، اعمال کو روکنے والا۔ تو جو بندہ زبان چلا رہا ہے اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ یہ اپنی زبان پہ یا مانیو کا، یا اللہ یا مانیو کا حصار دیا کریں۔ یہ اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ زبان بندی کے لیے بہت زبردست ہے۔ پلیز آپ اس عمل کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان تھوڑی سی کڑوی کسیلی ہے، اس کو آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، پہلے تو ساسوں کے لیے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ساسیں بیچاری بدنام ہوتی ہیں، اللہ پاک ہر ساس کو میٹھی زبان انشاءاللہ عطا فرما دے۔ دوسرا، آپ ایک دعا ہے جسے آپ صرف مسجد میں جاتے ہوئے پڑھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ جو آپ کا منہ ہے نا، اس کے آگے اللہ پاک نے، اس زبان کے آگے یہ دانتوں کے گیٹ لگائے، جبڑا لگایا، پھر اس کے آگے 2 دروازے ہونٹوں کی شکل میں لگائے ہیں۔ یہ
बंद करने के लिए हैं। ये खुले तो किसके लिए खुले? रहमत के बोलों के लिए खुले, शफकत के बोलों के लिए खुले, आफियत के बोलों के लिए खुले, मोहब्बत के बोलों के लिए खुले। आप ये दुआ पढ़ा करें, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लिया करें, 7 बार पढ़ लिया करें। अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल। तो अपने होंठों का, अपने जबड़ों का तो सब्र करें कि मेरी जबान से खैर के बोल खुले, ये दरवाजा रहमत के साथ खुले, बरकत के साथ खुले। गाली गलोच, गीबत, चुगली, झूठ इनके लिए ना खुले। दूसरों को नीचा दिखाना, तसन्नो करना, बनावट करना, यानी एक तो आपने या अल्लाह या माने हो, ये अपने लिए भी दूसरों के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप कर सकते हैं। अल्लाह मफ्तली अबवाबा रहमतिक, ठीक है ना। इस दरवाजे को रहमत के लिए खोलें। और एक अमल बेड टी का अमल है, पुराना आपका सबक है, वो आप भूली नहीं होंगी। जो शख्स सुबह के वक्त ये 3 चीजें पढ़ लेता है, ताउज, तस्मिया और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यानी आपकी आंख खुली, आपकी आंख खुली, आपने दुआ पढ़ी जागने की, और फिर आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कोई इसमें लंबी चौड़ी तलावत नहीं है, ये आपके वो जुमले हैं जो डेली रूटीन में हर लम्हे बोले जाते हैं। माशाल्लाह आप इनको पढ़ लिया करें। अब यकीन करें कि अल्लाह सोने पूरा दिन है, आप मुझे शैतान से बचाना। ये जबान शैतान की बहकावे पे चलती है ना, और अल्लाह का नाम रहमान और रहीम का आप अपनी ज़बान को हसार देती हैं, और फिर आप कहती हैं कि खैर की कुव्वत, इस ज़बान से खैर के बोल तो अल्लाह सोने तू चाहेगा तो निकलेगा, तेरे अलावा तो किसी के पास कोई ताकत, कुव्वत और तवानाई है ही नहीं ना। ये जो होकला है, ये तो अल्लाह अपनी बेबसी है 100%। तो आप सुबह अल्लाह के सामने ये 3 चीज़ें पढ़ के, ताउस, तस्मिया और होकला, अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया करें कि मेरे करीम मालिक, पूरा दिन मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं है। ए मेरे करीम मालिक, मुझे मेरी ज़बान का कंट्रोल अता फरमाना, ताकि इससे लोग दुखे ना, इससे किसी को तकलीफ ना हो, इससे लोगों की पर्दादरी ना हो। आज हम दूसरों के पर्दे रखेंगे तो आप यकीन करें क़यामत के दिन अल्लाह करीम हमारे ऐबों पे भी इंशाअल्लाह पर्दा डालेंगे। हम किसी पे तोहमत नहीं लगाएंगे, हम दूसरों के ऐब छुपा के रखेंगे तो अल्लाह करीम हमारे ऐब छुपाएंगे। हम इस ज़ुबान से ऐसी ऐसी गीबतें करते हैं, और आप गीबत करते हुए सिर्फ ये सोच लिया करें कि जैसे खुदा न खास्ता मुर्दा भाई है, और उसको दफनाने की बजाय छुरी कांटा लेके उसका गोश्त खाने बैठ जाएं। ये कुरान के अल्फाज हैं। जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, यानी लाश भाई की छुरी और कांटा लेके दफनाने की बजाय उससे हम नोच नोच के खा रहे हैं। और ये हम दिन में कितनी बार करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। कि छोटी सी बात, अज़वाज मुताहरात में से एक जोजा मोहतरमा के आगे कोई बद्दू खातून चल रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके पीछे थी, तो आप उसकी चादर नीचे लटक रही थी, तो सिर्फ जोजा मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी उम्मतुल मोमिनीन, उन्हें हाथ के इशारे से कहा कि ये देखें इसकी चादर। तो आपने फरमाया इतनी बड़ी गीबत की है कि अगर इसे समंदर में डाला जाए तो समंदर काला हो जाए। और हम सोचें, हम लम्हा लम्हा क्या करते हैं, हमें कुछ खबर नहीं होती। इवन हम इतने कहते हैं आज वो क्लास में नजर नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, शुरू शुरू में ही चाहा था, अब तो नहीं आई। दिल में ख्याल आया। एक तो गीबत है ना जबान की, एक दिल की है, ये कोऑर्डिनेशन है दिल और जबान की। दिल सही होगा तो जुबान से सही बोल निकलेंगे। तो अल्लाह करीम हम सब पे अपनी रहमतें करें, और हमें जुबान के बारे में केयरफुल कर दें कि हम बोलने से पहले इंशाल्लाह तो लें। अल्लाह करीब आप सब का हामी नासर हो जाए। और दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमती या मुहम्मदिन, इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजाती, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैअन। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, तेरे भरे खजाने, तू कायनात का मालिक, तू कायनात को बनाने वाला, संवारने वाला, खिलाने वाला, पलाने वाला, सांस की डोर चलाने वाला, तेरे पास सब कुछ है। तू सब कुछ का मालिक है। अल्लाह सोने, हम हाथ उठाए, सर झुकाए, अपने गुनाहों के मोतरफ तेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह सोने, अपनी रहमत से हमारे गुनाह मिटा दे, हमारी सही हाथ को हसनात में लिख दे, हम पे शफकत की नज़र, रहमत की, मोहब्बत की नज़र डाल। जब तेरी रहमत का एक कतरा आएगा तो अल्लाह करीम हमारी क़यामत तक की नस्लें पुरनूर हो जाएंगी।
اللہ سونے اس کائنات پہ اپنی رحمت کی ایک شفقت کی نظر ڈال اور کائنات کے دکھ اور زخم دور کر دے۔ اللہ کریم پوری کائنات زخم ہے، اللہ کریم پورے یونیورس کو پیس عطا فرما۔ اللہ کریم ناگہانی آفتوں، خرچوں، بلاؤں، اللہ کریم جھگڑوں، فسادوں، احتجاجوں سے بچا۔ اے میرے کریم مالک خون خرابے سے بچا لے۔ اللہ کریم رمضان کا مہینہ، اللہ کریم سکھ سکینیت چاہیے تھا عبادت کے لیے، عبادت گاہوں کے لیے۔ اللہ سونے تو نے ہمارے دیس کو اللہ جنگ و جدل کا میدان بنا دیا۔ میرے کریم مالک رحم کر، عقل سلیم عطا فرما، اپنی رحمت کا قطرہ بھیج اور سکھ دے دے، چین دے دے۔ اللہ کریم پورے عالم اسلام کی خیر، اللہ کریم فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ کرم کر دے۔ اللہ کریم انڈیا کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت کی برسات کر۔ اللہ کریم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ اپنی ترہم کی بارش، اپنی رحمت کی چادر تان۔ اللہ کریم تیری حفاظت کا خیمہ چاہیے روہنگیا کے مسلمانوں کو بھی، یمن والوں کو بھی، چائنا کے اقلیت مسلمانوں کو بھی، میرے دیس کو بھی۔ میرے کریم مالک رحم کر، فضل کر، اپنا کرم کر دے۔ اللہ کریم بہت سے لوگ اللہ کریم مالی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کریم مالک رزق کے بند دروازے کھول، بندشیں دور کر، جادو جنات سے، حاسدین سے بچا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سے ہمارے پیارے بہت تکلیفوں میں ہیں۔ اللہ کریم کووڈ نے آ گھیرا، اللہ کریم لا علاج بیماریوں نے گھروں کو دیکھ لیا۔ اللہ کریم سب ہمارے اعمال کی شامتیں ہیں، ہم توبہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم شفائیں عطا فرما، ہمارے پیاروں کو شفائیں عطا فرما، ہمارے پیاروں کو مجبوریوں، محرومیوں، کمزوریوں سے بچا، لاغریوں سے بچا، بے بس ہونے سے بچا۔ اللہ کریم مخلوق کی محتاجیوں سے بچا، آزاد سلامت رکھ میرے کریم مالک۔ ایک تو بندہ وہ ہے جو بیمار ہے، اس کے ساتھ رہنے والے اس کے پیارے تڑپتے ہیں میرے مالک، رحم کر دے۔ اللہ کریم بہت سے گھروں میں بچے شادیوں کے انتظار میں بیٹھے، سونے مالک رحم کر، دروازے کھول، نیک لوگوں سے ملا اور طلاقوں سے بچا۔ بہت گھر جھگڑوں سے بھرے پڑے ہیں، اللہ سونے جھگڑوں کو ختم کر دے، محبتیں، امن، سکون، آشتی، چین عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک بہت سے لوگ بھی اولاد ہیں، اللہ کریم 12 سال، 14 سال، 9 سال، اللہ سونے تھک گئے ہیں، تو ان کی گودیں عافیت والے بچوں سے بھر، بے عیب بچوں سے بھر۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اسپتال بھر چکے ہیں، گھروں میں مریض پڑے ہیں، اللہ کریم کوارنٹین کے لیے جگہ نہیں ہے، کریم مالک رحم کر دے۔ کوئی ویکسین کام نہیں آئے گی، صرف تیرے کن کی محتاجی۔ تو صاحب کن، میرے صاحب کن، اپنے کن کو استعمال میں لا، بلکہ تجھے تو کن کہنے کی ضرورت نہیں، تیرے اشارہ ابرو پہ کائنات رکھی ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، اس آفت کو اٹھا لے میرے کریم مالک، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ اے میرے سونے آقا بہت سے لوگ جادو جنات کے ڈسے ہیں، اللہ کریم امت پہ اتنی تکلیفیں ہیں اور پھر بھی جادو ٹونے سے لوگ باز نہیں آ رہے۔ کریم مالک یہ جن جادو، تو ہر چیز کو قابو کرنے والا ہے، میرے واحد قہار رب، ان کو لگام میں ڈال دے، ان کو لگام میں ڈال دے۔ اللہ سونے دکھ دور کر دے، اللہ سونے عافیتیں دے دے، اللہ کریم وہ ساری خیریں دے دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرما جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم کائنات میں جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں، جو مستجاب الدعوات ہیں، جو حرم میں ہیں، جو مدرسوں میں ہیں، جو تیرے پیارے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سنے ہم ہر ایک کی دعا پہ آمین 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 کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ تاثیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ کریم ہم ان سب کی پیاری دعاؤں پہ آمین 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 کہتے ہیں، ہمیں ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس ضمانت رکھاتے ہیں، اللہ سونے یہ کلمہ آخری وقت میں ہمیں عطا فرمائیے گا اور ہماری نسل سے یہ کلمہ نہ چھینیے گا، اور کوئی غیر کلمہ گو، غیر فطری جوڑا ہماری نسل میں نہ بنے۔ اللہ کریم اس دعا کی تاثیر پوری امت کے جن و انس کو عطا فرمائیے، اور اس کلمے کی تاثیر اور اس کلمے کی نوکری ہماری نسلوں سے لیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اے میرے کریم مالک، بن مانگے اپنے انعامات کی برسات فرمائیں، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، بھانجوں، بھتیجیوں، دوستوں، احباب پرز آف اسلام پہ اپنی رحمتوں کی برسات کریں، ہمارے استادوں، ہمارے شیخ پہ رحمتیں، اللہ کریم ان کے مراکز پہ رحمتیں، حفاظت کا بندوبست فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔